اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ سورہ عمران کی آیت نمبر 103 اور سورہ عمران 3 نمبر سورہ ہے قرآن کی، جس کی میں نے آیت جو ہے نا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت بڑی ہمارے معاشرے میں مقبول آیت ہے اور اکثر میں نے سنا ہے لوگوں سے اس آیت کا ریفرنس دیتے ہوئے۔ تو چلیں اس آیت کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں۔ تو پہلے تو میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھوں گا۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اس کا مطلب ہے کہ تفرقہ لفظ ہے جو ہے وہ قرآن شریف میں یوز ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہاں پہ نیچے ٹرانسلیشن میں نہیں آیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں مطلب ٹوٹ جانا، مطلب آپس میں کسی چیز کی وجہ سے، کسی نظریے کی وجہ سے لوگوں کا الگ ہو جانا، اس کو عربی میں تفرقہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک گروہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو کچھ چیزوں پہ جو نا قیام کیے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں جو ہے نا وہ فرق ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب فرق ڈالتے ہیں تو وہ تفرقہ فرق سے نکلا ہے نا، تو فرق جب ڈالتے ہیں تو وہ جو لوگ الگ ہو جاتے ہیں وہاں سے، تو وہ ایکچولی وہ تفرقہ کرتے ہیں، وہ فرق کرتے ہیں، اس لیے وہ الگ ہو جاتے ہیں، ان کا نظریہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تفرقے کا اور فرق کا میں نے آپ کو پہلے تو اس کی معنی میں آپ کو کلیئر کروں کہ تفرقہ جو ہے نا وہ ایکچولی فرق سے نکلا ہے۔ کسی چیز میں فرق کرنا، اگر دو بھائی بھی اگر آپس میں کسی چیز پہ فرق کرتے ہیں تو وہ تفرقے میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ حبلی جو ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو رسی کہا جاتا ہے۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اب اللہ کی رسی ہے کیا؟ پہلے تو یہ سوچا جائے کہ اللہ کی رسی ہے کیا، اور پھر اللہ نے ہی کہا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مطلب تم سب لوگ اس رسی کو، مطلب کسی ایک چیز پہ سب کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اور اس میں فرق نہ کرو۔ اب وہ رسی کون سی ہے؟ بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں جس طرف میں جانا چاہ رہا ہوں، وہ رسی ایکچوئل یہی قرآن ہے، یہی ہدایت ہے۔ اس ہدایت کے متعلق اللہ بات کر رہا ہے کہ سب اس کو تھام لو۔ اگر آپ کو فلاح پانا ہے، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا دنیا اور آخرت اس زندگی میں بھی ہمیں جو ہے نا اپنے جو زندگی چل رہی ہے اس میں جب ہم اپنے اصول بنائیں، وہ اصول جس سے ہمیں کامیابی ہو، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ان اصولوں پہ اگر قرآن کے اصولوں پہ اگر کوئی بھی چلے گا تو یہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا، آخر میں بھی کامیاب ہوگا۔ میں ایک چیز بتاؤں، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں نے مشرق میں بغیر کلمے کے مسلمان دیکھے ہیں۔ مطلب انہوں نے یہ بتایا ہوا، جب وہاں پہ گیا ہے، وہاں پہ اس نے جو ہے نا اپنا وکالت کی ڈگری کی، پھر وہاں پہ رہا، پھر وہ بہت وہاں پہ آنا جانا اس کا رہا، تو اس نے یہ کہا کہ میں نے وہاں پہ جو لوگ دیکھے وہ بنا جو ہے نا وہ کلمے کے مسلمان تھے۔ اب کیا تھا وہاں پہ جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا؟ وہاں پہ یہ تھا کہ وہ جو قانون ہے جو اس کتاب میں موجود ہے، اللہ کی رسی میں جو رسی کا ہے، جس کو قرآن میں جو قانون موجود ہیں، وہ سارے قانون وہ مشرق ویسٹرن ورلڈ نے اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ وہاں پہ جاؤ آپ کو ملاوٹ نہیں ملے گی، آپ وہاں پہ جاؤ آپ کو دھوکے بازی نہیں ملے گی۔ دیکھیں میں جنرل بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ 100% ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو ایک میجورٹی کی بات ہے کہ وہاں پہ جب آپ جائیں گے، آپ مطلب ویسٹرن ورلڈ جائیں یا کوئی ایسے ملک میں جائیں جیسے جاپان ہے، جاپان میں آپ کو دھوکے بازی نہیں ملے گی لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ نے کوئی اپائنٹمنٹ کی ہے کہ وہ ٹائم پہ، مطلب یہاں پہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹائم کا بڑا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ٹائم دیا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کے کچھ دیر سے جاتے ہیں، کچھ ٹائم کو مطلب کنزیوم کر کے پھر جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بڑی چیزیں وہ اپنی اہمیت دکھانے کے لیے
تھوڑی دیر سے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو جاپان میں جو ہے نا وہ اس کو بالکل برائی مانی جاتی ہے. یہ معاشرے کی ایک برائی ہے کہ ٹائم پہ آپ نہیں آ رہے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ ملاوٹ کا کچھ ایسے ممالک ہیں دنیا میں جن کو یہ نہیں پتا کہ ایڈلٹریشن بھی کچھ ہوتا ہے, ملاوٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسے دنیا میں معاشرے ہیں جہاں پہ بہت ساری ایسی برائیوں کا کانسیپٹ ہی نہیں جو ہمارے یہاں ہے. تو وہ سارے تقریباً انہوں نے کیا کیا, وہ سارا دین جو تھا, دین کا مطلب ہے کہ ضابط حیات جو قرآن میں موجود ہے وہ سارا انہوں نے اپنا لیا. اب صرف جھگڑا یہ چل رہا ہے, جھگڑا چل رہا ہے کس چیز پہ کہ بھائی ہم مانیں گے نہیں, حالانکہ وہ مان چکے ہیں, اس لیے تو انہوں نے یہ سارا اپنا لیا ہے. اب وہاں پہ انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے دین کو. اب جب دین کو پکڑا ہوا ہے تو وہ کامیابی تو ہوگی ان کے پاس, ملے گی ان کو. آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم سے وہ کتنے آگے ہیں, وہ کامیاب لوگ ہیں اس دنیا میں. تو وہ ابھی کامیاب ہے نا فی الحال. ابھی ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلم نہیں ہیں, ہندو ہیں, عیسائی ہیں, سکھ ہیں یا ایکس وائی زیڈ کسی بھی طرح, لیکن وہاں پہ جو قانون ہیں, وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ خوشحال اسی لیے ہیں. اب آپ اگر سروے دیکھیں 2023 کی 2022 کی ہیپیسٹ کنٹریز یا ہیپیسٹ پیپل آف دی ورلڈ جو دیکھیں نا, تو وہ آپ کو یورپ میں ملیں گے. کیوں ہیپی ہیں وہ, اپنی زندگی میں اتنے خوش کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی جو اسٹیٹ ہیں انہوں نے یہ پورا قانون اپنایا ہوا ہے. نہ صرف انہوں نے اپنایا ہوا ہے, وہ تو لاگو کر چکے ہیں اپنے معاشرے میں. یہ قرآن کے قانون جو ہے نا وہ معاشرے میں لاگو کر چکے ہیں, اس لیے ان کے جو لوگ ہیں, ان کے جو ملک ہیں وہ خوشحال ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے, اپنے اپنی دکانیں الگ الگ کھولی ہوئی ہیں اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. وہ جو رسی تھی, وہ جو ایک قلعہ تھا, وہ جو ایک جگہ سے ہمیں ہدایت مل رہی تھی, ایک روشن کتاب تھی, اس کو ہم نے جو ہے نا اپنی مرضی کا مطلب نکال کے کچھ روایات جو ہے نا اس کے ساتھ ملا کے ہم نے الگ سے جو ہے نا وہ ایک فرقہ بنا دیا. اب یہ تفرقہ, یہ فرق, یہ فرقہ, یہ ساری ایک ہی لفظ. اب ہم نے کتنے فرقے بنا دیے. اب اگر دیکھا جائے تو سارے فرقے والے, کوئی جو مجھے سن رہا ہے ضرور کسی نہ کسی فرقے میں ہوگا. تو میں اپنے جو دوست ہوتے ہیں جن سے میں ملتا ہوں وہ کیا کہتا ہوں کہ بھائی آپ ان سے جب ملتا ہوں, جب یہ اسلام کی دین کی جب بات ہوتی ہے تو میں پہلا یہ سوال کرتا ہوں, یہ نہیں کہتا آپ کس فرقے میں ہو, میں یہ کہتا ہوں آپ کس تفرقے میں ہو. جب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ جب اس ڈھنگ سے بات کریں گے, آپ یہ کہیں گے, آپ کر کے دیکھیں, آپ جائیں اپنے دوستوں سے کہیں جا کے کہ بھائی آپ کس تفرقے میں, یہ نہیں کہیں گے آپ کس فرقے میں. جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ کس فرقے میں, تو یقین جانیں بڑی اکڑ کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی فرقہ بتائے گا کہ میں فلاں فرقے میں ہوں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ جب ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کس تفرقے میں ہو, تو وہ 1 منٹ کے لیے اس کا جو دماغ ہے نا وہ بالکل جام ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ یہ کون سا سوال پوچھ رہا ہے, حالانکہ آپ بالکل صحیح سوال پوچھ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے گرامیٹیکلی, یا آپ جو اسٹیٹمنٹ اپنے جو ہے نا مقابل رکھ رہے ہو, کسی کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ رکھ رہے ہو کہ آپ کس تفرقے میں ہو, تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ تو وہاں سے جو جواب آئے گا وہ آپ کو, وہ اس کا جو منہ ہوگا نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی جب آپ کسی فرقے میں ہو, کوئی بھی فرقہ ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تفرقے میں پڑ چکے ہو, اور وہی تفرقہ جس کا قرآن میں کلیئر کٹ ایک آیت میں منع کیا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہو, سارے عالموں کو پتا ہے, سب لوگوں کو پتا ہے, بڑی مقبول بڑی عام سی یہ جو ہے نا آیت ہے. مگر آیت تو آپ نے سنی بھی ہے, پڑھی بھی ہے بچپن سے, لیکن وہی تفرقے والی بات آج جب ہم دیکھتے ہیں, تو جب اس کی اسلام کی بات ہوتی ہے, سلامتی کی بات ہوتی ہے, قرآن کی بات ہوتی ہے, جب رسول کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان سب چیزوں کی جب باتیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے یہ فرقے آ جاتے ہیں, شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی. کوئی کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں, کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں, کوئی سنی ہے, کوئی نقش بندی ہے, کوئی
سروردی ہے، کوئی قادری ہے، پتہ نہیں کتنے، اور بہت سارے تو حدیث سناتے ہیں کہ 72 فرقے بنیں گے، اس میں ایک فرقہ جو ہے نا وہ جنتی ہوگا، باقی سارے دوزخی ہوں گے. اور سارے فرقے والے دوسرے کو، ان کے جو علماء ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے پہ فتویٰ دی ہوئی ہے کہ بھائی یہ جو ہم جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، فرقہ ہمارا فرقہ صحیح ہے، دوسرے فرقوں پہ فتویٰ دی ہوئی ہے، ایک دوسرے پہ فتویٰ دی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ غلط ہے. اس کے بعد پھر کیا کیا ہوا ہے، ان کے علماء نے مل کے کچھ چیزوں پہ اجماع بھی کیا ہوا ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم ہو، ایک دوسرے پہ فتویٰ دے دیے، پھر ساتھ میں مل کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اجماع بھی کیا ہوا ہے کن چیزوں پہ ہم ایک چیز پہ، مطلب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. بہرحال میرا کہنے کا مقصد، میں کسی خاص فرقے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی خاص جو ہے نا مکتب فکر یا کسی عالم کی بات نہیں کر رہا. میرا مقصد ہے میں قرآن کی بات کرتا ہوں. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کو کسی تفرقے میں نہیں پڑھنا، اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھنا ہے. اب اقیم الصلاۃ، جسے ہم اقیم الصلاۃ کہتے ہیں، جسے ہم صلوات کہتے ہیں، جو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم اس کو پورا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب لوگ جب اس پہ متفق ہو جاتے ہیں، اس پہ جب قیام کرتے ہیں، ایک چیز پہ کہتے ہیں نا قوم قیام، یہ سارے لفظ ایک ہی ہیں. تو جب ایک قیامت، یہ سارے لفظ قوم قیامت قیام کرنا، تو یہ سارے اس کا مطلب یہ کہ کسی چیز پہ اگر ایک قوم ہوتی ہے نا، تو قوم کسی چیز پہ ڈٹ جائے، کسی قوم کوئی چیز، کسی لینگویج پہ، کسی کلچر پہ جب ایک قوم جو ہے وہ ڈٹ جائے تو پھر جا کے وہ قوم بنتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یا ہم سب لوگ جب قرآن پہ کی آیتوں پہ ڈٹ جائیں گے تو اللہ کی رسی کو پکڑ کے ہم تھامیں گے اور کسی تفرقے میں نہیں پڑیں گے، تو پھر ہم ایک قوم بنیں گے. جب ہم قوم بنیں گے، ایک قوم بن جائے گی، تو پھر ہمارے جو بھی یہ سمجھیں کہ اس میں جو بھی چیزیں آئیں گی ہمارے سامنے، ہمارے جو بھی اصول، جو بھی ہماری لینگویجز ہوگی، جو بھی چیزیں ہوں گی، وہ ہماری سب ایک ہو جائیں گی، ہم سب ایک ہو جائیں گے. جب ہم اب سب ایک ہو جائیں گے تو پھر کوئی تفرقہ نہیں رہے گا، کوئی فرقہ نہیں رہے گا. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں، جو بھی تفرقے ہیں وہ اس قرآن سے نہیں بنے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں، جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے فرقے، وہ سارے کتابوں، مختلف کتابوں کے جو ہے نا حوالے دے کے پھر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اب مجھ پہ کوئی بھی کچھ بھی کہے، لیکن یہ بتاؤں کہ ہر کوئی جس بھی بندہ سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یار غلط چیز ہے، فرقہ نہیں ہونے چاہیے، یہ نہیں، لیکن خود فرقے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری مختلف کتابیں ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف جو ہے نا روایات ہے، ان سے وہاں سے چیزوں کو اٹھا کے اپنی مرضی کے مطابق معنی نکال کے پھر قرآنی آیتوں کو اس روایت کے ساتھ ملا کے، جب ایک روایت کے ساتھ آپ ملا کے جب عام لوگوں کے سامنے یہ چیزیں چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے عام لوگ تو پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ وہ علماء پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو علماء جو ہے اپنے اپنے مکتب فکر کے کتابوں سے حوالات اور روایت لے کے جب قرآن کی آیتوں کو ملا کے پھر آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو جہاں جو بھی آپ کا فرقہ ہوگا آپ اسی طرف جائیں گے، آپ پھر دوسری طرف نہیں جائیں گے. آپ کہیں گے بالکل یہ صحیح کہہ رہا ہے. آپ کی کتابیں، آپ کی ساری چیزیں جب آپ کی من پسند، آپ کی جو باپ دادا سے لے کے ایک چیز چلی آ رہی ہے، وہ جب آپ کو ملے گی تو آپ کو اپنائیت فیل ہوگی، آپ کو اپنی لگی، تو آپ کہیں گے یہ صحیح کہہ رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. ہدایت کی کتاب یہی ہے، اسی کو جو ہے نا، اسی کو پکڑ کے ہمیں چلنا ہے، اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہمیں تفرقہ نہیں کرنا، کوئی فرق نہیں کرنا. فرق تب آئے گا جب آپ قرآن سے باہر نکلیں گے. آپ قرآن میں اندر جا کے پڑھیں، اس کو پورا آپ دیکھیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ عربی سیکھ رہے ہو، میں آپ کو جب سکھا رہا ہوں عربی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ عربی سیکھ لیں گے، جب آپ قرآن کو خود سمجھنا شروع کریں گے تو فرق تو نکلے گا ہی نہیں، تو تفرقے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں، اگر آپ قرآن کو خود پڑھیں گے، ٹرانسلیشن کی بات نہیں کر رہا، قرآن کو جب آپ خود پڑھیں گے، خود ڈائریکٹ پڑھیں گے، اس کا مطلب آپ کے ڈائریکٹ ملے گا، آپ کو آیتیں سمجھ میں آئیں گی، تو کہاں کا فرق آئے گا؟ کوئی فرق نہیں آئے گا. میری یہ باتیں آپ یہ لکھ لیں، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. آپ کسی فرقے میں نہیں رہیں گے، آپ بالکل وہ جو پیور مسلم
جو ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہوا ہے بالکل وہی مسلم آپ بن جائیں گے، اور پھر کسی فرق جو ہے نا فرقے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کسی تفرقے میں جو ہے نا وہ ہم نہیں جائیں، اللہ ہمیں تفرقے سے بچائے اور ہمیں یہ طاقت دیں کہ ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور کوئی کسی بھی تفرقے میں ہم نہ پڑیں۔ تو اب ہم ریویو کریں گے، کوئک ریویو کریں گے۔ امید یہی ہے کہ آپ نے پچھلا سبق جو ہے نا اچھے طریقے سے یاد بھی کیا ہوگا، پریکٹس بھی کی ہوگی، لیکن پھر بھی ریویو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ریکیپ کرنا۔ چلتے ہیں ہم لیسن جو ہمارا تھا وہ تھا 12واں لیسن تھا، لیسن 12 وسعت، مطلب چوتھا پہلو ہم پڑھ رہے تھے معرفہ اور نکرہ۔ وسعت میں ایک معرفہ ہوتا ہے، ایک نکرہ ہوتا ہے۔ اب معرفہ اور نکرہ کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں چار پہلو کو سمجھنا پڑے گا۔ ان چار پہلو میں ایک پہلو جو ہے وہ جو ہے نا وسعت کا ہے، جس میں نکرہ اور معرفہ ہے، مطلب اسم یا تو نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا۔ نکرہ مطلب کامن ناؤن ہوگا، معرفہ مطلب پراپر ناؤن ہوگا۔ اب یہ موٹا موٹا آپ سمجھتے جائیں، کیونکہ میں ریکیپ کر رہا ہوں، اگر آپ کو یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو پچھلا لیسن جو ہے، جو میں لیسن میں آپ کو بتا رہا ہوں 12واں لیسن، وہ آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا۔ تو معرفہ اور میں بات کر رہا تھا معرفہ اور نکرہ کی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ دو چیزیں ہیں، ہم جب ایک چیز پڑھیں گے تو دوسری چیز آٹومیٹک کلیئر ہو جائے گی۔ تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سا پڑھنا چاہیے، نکرہ پڑھیں یا معرفہ پڑھیں۔ ظاہر سی بات ہے نکرہ جو ہے اس کی بہت بڑی وسعت ہے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے میں بتاؤں بوائز، اب کسی جو ہے نا یونیورسٹی میں یا کسی اسکول میں یا کسی کلاس میں بوائز ہیں یا گرلز ہیں، تو یہ سارے کیا ہیں، یہ نکرہ ہیں، یہ کامن ہیں۔ اب وہاں پہ اگر کوئی زید ہے، کوئی فاطمہ ہے، کوئی زینب ہے، تو وہ کیا ہے، وہ معرفہ ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، تو بوائز زیادہ ہوں گے اور اس کی وسعت بہت زیادہ ہے بوائز کی نا۔ اگر طلبہ کی بات کریں گے تو اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم کسی خاص نام کی بات کریں گے تو اس کی وسعت بہت کم ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، تو ہم کیا پڑھیں گے، وہ چیز پڑھیں گے جس کی وسعت کم ہوتی ہے نا، جو کم ہوگا وہ پڑھیں گے۔ باقی اس میں جو آ جائیں گے وہ معرفہ ہوں گے، ہم معرفہ پڑھیں گے، باقی سارے جو ہیں وہ نکرہ ہو جائیں گے۔ تو تفصیل کے ساتھ ہم کس کو پڑھیں گے، معرفہ کو۔ تو ہم نے کیا کیا، معرفہ کی اقسام پہلے سمجھنے کی کوشش کی، تو معرفہ ہے کیا اور اس کی جو قسم اقسام ہے وہ کیا ہے۔ اب معرفہ جو ہے وہ ایکچولی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پراپر ناؤن ہے، کوئی ایسا اسم، مختلف اسم ہیں، ٹھیک ہے، وہ مل کے معرفہ بننا ہے۔ جیسے پہلا اسم علم، جیسے میں نے آپ کو کہا کسی شخص کا، کسی جگہ کا، چیز کا نام، یہ معرفہ ہو گیا۔ جیسے زید، فاطمہ، پاکستان، یہ سارے معرفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا قسم اس کا ہوتا ہے اسم ضمیر، پروناؤن، ٹھیک ہے۔ پروناؤن کیا ہے، ہی، شی، اٹ، یو، وی انگریزی میں ہوتے ہیں، اور عربی میں ہوتا ہے ہو، ہی، انت، انا، نحنو وغیرہ۔ تو یہ دوسرا قسم ہو گیا۔ تیسرا ہے اسم اشارہ، جسے ہم ڈیمانسٹریٹو ناؤن بھی کہتے ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں پروناؤن کہتے ہیں، اس کو ڈیمانسٹریٹو ناؤن کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا تو وہ ہے دس، ڈیٹ، ٹھیک ہے، یہ ڈیمانسٹریٹو ناؤن ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہاذا، عربی میں ہاذا، ذالک۔ اچھا ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ جب معرفہ کی اقسام پڑھنا شروع کریں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل میں ایک ایک چیز کا بتاؤں گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اچھا پھر چوتھے نمبر پہ اسم موصول، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو اور جس، جیسے ویئر، ٹھیک ہے، جس، جو عربی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے عربی میں، اسم موصول۔ جیسے الذی، اللتی، الذین وغیرہ، یہ سارے جو اسم ہیں، اب یہ سارے کیا ہیں، یہ بھی معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ معرفہ ہیں، یہ ذہن میں لگیں۔ اور پانچواں قسم جو ہے معرف بن لام کے نا، مطلب الف لام کے ذریعے معرفہ بنانا، معرف بن لام۔ اب کسی نکرہ اسم کو الف لام ڈال کر معرفہ بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسم جس میں الف لام ڈال، اس کو معرف بن لام کہلاتا ہے وہ۔ اب جیسے کتاب ہے، یہ ایک عام اسم ہے۔ اب اس کا مطلب میں بتاؤں، کوئی کتاب۔ اب جب کتاب کی بات کروں گا، عربی کی بات کر رہے ہیں ہم، جب ہم کتاب کی بات کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے کوئی کتاب۔ کتاب سے الکتاب مطلب کتاب، اب یہ خاص کتاب ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ اب الکتاب آپ نے جب لفظ یوز کیا اپنے جملے میں، تو پھر آپ کامن کی بات نہیں کر رہے ہیں، مطلب کسی خاص کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ صرف کتاب کریں تو وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، وہ کامن ناؤن ہو گیا۔ اب الکتاب ہو گیا پراپر ناؤن ہو گیا، مطلب کوئی خاص کتاب، یہ ذہن لگائیں۔ نکرہ اور معرفہ کا مطلب یہی ہے۔ اب نکرہ اور معرفہ ایک ایسی چیز ہے جس کو
بھی آپ کو اتنی زبردست طریقے سے سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں پورا نکرہ اور معرفہ پہ جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرے گا. آپ کو چیزیں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے اگر کسی چیز کو معرفہ بنایا ہے الف لام کے ذریعے تو وہ کسی خاص چیز کی نشاندہی کر رہا ہے. جیسے میں نے بتایا کتاب، جیسے ذالکل کتاب، اب ذالکل کتاب ہے نا، مطلب الف لام کے ساتھ کتاب ہے، مطلب وہ کتاب، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس لیے اس کو الف لام دے کے معرف بن لام بنا کے اس کو جو ہے نا وہ خاص کتاب کر دیا. اب یہاں پہ کتابانی، اب یہ مثنیٰ کتابانی سے اب الکتابانی، کتب یہ جمع ہے اس سے الکتب، مسلمون سے مسلمون، المسلمون، تو یہ صرف الف لام دو آگے اور آپ کا یہ آپ جو ہے نا وہ آپ کا وہ بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ معرفہ. جب ہم اس میں بنائیں گے اس کو سمپل، یہ جو ہوتی ہے نکرہ سے جب ہم اس کو معرفہ بنائیں گے تو الف لام دیں گے تو معرفہ بن جائے گا. میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو جو ہے نا پورا سمجھ میں آج گیا ہوگا. اگر نہ سمجھ آئے تو میں یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ روز ایک لیسن جو ہے نا وہ آپس ایک دن آپ نے دیکھ لیا اور اس کے بعد آپ نے پھر دوسرا لیسن پہ، نہیں، ضرورت نہیں ہے. آپ سلو چلیں، آپ اپنی ذہن کی کیپیسٹی اپنی حساب سے چلیں تاکہ آپ جو ہے نا اس کو کنفرم کر کے پھر آگے جائیں. آپ کو اگر ایک ہفتہ لگتا ہے ایک لیکچر کو سمجھنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹ ڈپینڈز آن یور کیپیسٹی. آپ کی جو میموری ہے، آپ کی جو سمجھنے کی صلاحیت ہے، آپ کی جو کیپیسٹی ہے نا پڑھنے کی، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ضروری نہیں ہے ایک دن میں، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 3 دن بھی لگ سکتے ہیں، 4 دن بھی لگ سکتے ہیں، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو کمپلیٹلی 100% جو ہے نا صحیح جو ہے نا سمجھ کے، یاد کر کے، پریکٹس کر کے پھر آگے چلنا ہے. تب جا کے آپ کو صحیح طریقے سے جو ہے نا چیزیں سمجھ آئے گی. کیونکہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جا رہے ہیں، کوئی اسٹیپ بھی کم ہو گیا تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گا. جی تو اب اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں. لیسن نمبر 13. اب نکرہ سے معرفہ بنانا، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ ہم کیسے بنا رہے تھے، اس میں ہم الف لام جو ہے نا داخل کر رہے تھے کسی بھی واحد میں یا مثنیٰ میں یا جمع میں، کسی بھی ایسے اسم جو نکرہ ہے اس میں معرفہ بنانے کے لیے ہم الف لام ڈال رہے تھے. اب الف لام ہے کیا، ہم پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر آگے اس کو لے کے جائیں گے. اب نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ الف لام ڈالنا پڑے گا. اب الف لام کا ایک اپنا نام ہے. اب کیا مسئلہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑیں گی. میں آپ کو بتاؤں، اب الف لام جو نکرہ کو معرفہ بناتا ہے اس کا نام ہے حمزۃ الوصل. اب یہ جو الف ہے، الف لام کو کیا کرے گا؟ یہ دونوں مل کے کیا کہلائیں گے؟ معرف باللام. ٹھیک ہے. اب اس کا الف جو ہے، کیونکہ الف کے اوپر زبر ہے، میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، ہمیں اگر الف کے اوپر حرکات یا حالت سکون ہوگی تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے، اگر کچھ نہیں ہوگا تو وہ الف ہوگا. اب یہاں پہ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ الف کے اوپر جب زبر ہے تو ہم اس کو اب کہیں گے حمزۃ الوصل. اور دوسرا جو حرف ہے وہ کون سا ہے؟ لام. اب اس کو لام تعریف کہیں گے. اب یہ 2 لفظ آپ کو 3 یہاں پہ پھر آ گئی، آپ لکھ لیں اس کو. 3 آپ کے پاس جو ہے نا وہ چیزیں آ گئیں جو آپ کو یاد کرنی ہے، ٹرمنالوجی آ گئی. اس کو الف لام کو ہم کہیں گے معرف بن لام، جس سے ہم کیا نکرہ سے معرفہ بنائیں گے. دوسرا الف جو خالی ہو، جو اس کا الف لام کا پہلا جو الف ہے اس کے اوپر حرکت ہے زبر کی، تو ہم اس کو حمزۃ الوصل کہیں گے. اور لام جو ہے اس کو ہم لام تعریف کہیں گے. اور یہ اس لیے میں یاد کروا رہا ہوں کیونکہ بہت عربی زبان میں بہت سارے مستقبل میں لام آنے والے ہیں، کیونکہ وہ مختلف ان کے نام ہوں گے، تو یہ آپ کو مختلف نام ہوں گے تو یہ یاد کرنے ہیں آپ کو. تو ابھی سے ہی جو لام آپ کے پاس آتا جا رہا ہے اس کو یاد کرتے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس حمزۃ الوصل کا ایک خاص چیز میں آپ کو بتاؤں، جب ہم جس کو کوئی بھی لفظ جب حمزۃ الوصل کے ساتھ ہوگا، معرف بن لام کے ساتھ کوئی بھی لفظ بنے گا، جیسے کتاب بنتا ہے، کتاب الکتاب بنتا ہے، تو جب ہم اس کو الگ سے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ یہ آپ کے سامنے ہے. جب ہم اس کو اکیلا لفظ پڑھیں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ الکتاب. کیونکہ اس کو جو ہے نا الف کے ساتھ لام، مطلب یہ حمزہ اور لام کو ملا کے ہم پڑھیں گے. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایگزامپل میں الکتاب، اور دوسرا لکھا الفرقان. کیا لکھا ہوا ہے آپ خود پڑھیں؟
جب اکیلا پڑھ رہے ہیں کیا الکتاب، پھر میں نے اکیلا پڑھا الفرقان، اس کا مطلب ہے میں نے الف کو جو حمزۃ الوصل کو بھی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور لام کو بھی پڑھ رہا ہوں، پورا مطلب چیز پڑھ رہا ہوں الکتاب الف۔ جب ہم پیچھے سے اس کو پڑھیں گے، اگر کوئی جملے میں ہم پڑھیں گے، یہ اہم بات ہے، حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا، مطلب جو لام ہے اس کو تو پڑھیں گے، لام کو ملا دیں گے پچھلے والے لفظ سے، حمزۃ الوصل جو ہے نا وہ یہاں پہ پڑھنا لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ جیسے یہاں پہ نیچے ایک آیت آپ کے سامنے جو ہے نا نظر آ رہی ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب دیکھیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سین کے اوپر زبر ہے، سین کے ہم نے کیا کیا لیا، لام جو جس کو ہم کیا کہتے ہیں لام تعریف، اس کے ساتھ ملا رہے ہیں، اس کو سین کے ساتھ لام ملا رہے ہیں، مسل کتاب۔ اب یہ جو ہے نا یہ قانون کون سا ہے، تجوید کا قانون ہے، پڑھنے کا قانون ہے، لیکن یہ سمجھنے کی چیز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسل کتاب ہو گیا، پھر ول فرقان، واو کے ساتھ لام مل گیا، ٹھیک ہے، ول فرقان، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو یہ میرے حساب سے جو ہے نا کلیئر ہونی چاہیے چیز، ظاہر سی بات ہے، یہ حمزۃ الوصل الف لام جو میں نے آپ کو بتایا، جو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، معروف بن لام جسے کہتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ کو۔ آپ جب سمجھ جائیں گے کہ الف لام ڈالنے سے جب نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے، تو معرفہ ہونے کے بعد جو ہے نا اس کو پڑھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، جب ہم اس کو اکیلا پڑھیں گے، کسی بھی جو کلمہ کو، جو ہمارا لفظ ہوگا، ورڈ ہوگا، جب ہم الف لام کے ساتھ وہ معرفہ بنا ہوگا تو ہم اس کو جو ہے نا وہ حمزۃ الوصل کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے الکتاب یا الکتاب اور الفرقان یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو مثال دیا ہے قرآن سے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کو وہ جملے میں یا پورا کلمہ جب آپ پڑھیں گے یا پوری آیت پڑھیں گے قرآن کی، تو اس میں آپ کو جیسے ذالک الکتاب ہے، آپ نے ذالک الکتاب ہے نا، اسی طرح وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ہے وَالْفُرْقَانَ، تو اس کو آپ اس کے پچھلے جو لفظ ہے اس کی حرکت لگا کے پھر پڑھیں گے۔ اب سین کے موسیٰ کے سین کے اوپر زبر ہے، زبر کی حرکت ہے، اس کو ملا کے لام کے ساتھ پھر کتاب پڑھیں گے، موسیٰ الکتاب، پھر واو کے اوپر زبر ہے، وہی زبر کے ساتھ لام ملا کے فرقان لعلکم والفرقان لعلکم تہتدون۔ میں امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا، اس کو ضرور آپ اس کو لائٹ نہ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اب آگے چلتے ہیں، اب واحد مذکر و مونس کیسے بنے گا الف لام کے ساتھ، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب بھی ہم اسم کو پڑھتے آئیں گے تو اعراب اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اب اعراب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے اعراب چل رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کتاب تھا، واحد کتاب تو الکتاب ہو گیا۔ اب الکتاب، کتاب کو ہم کیا کہیں گے، کتابن، تو اس کی رفع حالت۔ اب جب اس میں الف لام داخل ہوگا، اب یہاں پہ نوٹ کرنے کی چیز یہ ہے کہ کتابن، 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 یہی ہے نا تین حالتیں، یاد ہے آپ کو، کتابن رفع، نصب کتابن، اور جر جو ہے وہ ہے کتابن۔ اب جب ہم کتابن میں الف لام داخل کریں گے تو یہ جو کتابن میں تنوین لگی ہوئی نا ڈبل حرکت، وہ ختم ہو جائے گی۔ الف لام کی ڈبل حرکت کے ساتھ نہیں بنتی، یہ ذہن میں آپ ذہن نشین کر دیں۔ الف لام جہاں پہ بھی جو ہے نا واحد جو مذکر یا مونس میں جب بھی الف لام کے لگے گا تو وہ جو تنوین ہوتی تھی نا اس میں رفع، نصب اور جر میں، وہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، الکتاب، الکتاب، الکتابی ہو گیا۔ اب آپ کو کیا بنا، کتابن سے بن گیا الکتابو، تنوین ختم، الف لام لگ گیا، الکتاب۔ اب الف کے جو ہے نا وہ بے کے اوپر زبر آ گئی، ڈبل حرکت ختم، الف بھی ختم، الف بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب ڈبل حرکت ہی نہیں ہے تو کتابن ہوگا ہی نہیں۔ اور تیسرا یہ جو کتابی، یہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا میں نے اگزامپل دیا قلم، تو قلمن، تو القلم، القلم، القلمی، اس میں بھی نہیں آئے گا۔ ایک مثال ہم کیا کریں گے، مونس کی لیتے ہیں، یہاں پہ مونس لکھا ہوا ہے مدرسہ، اب مدرسہ تن، اب مدرسہ تن ہے نا، تو المدرسہ، المدرسہ تن، المدرسۃ، المدرسۃ، المدرستی، المدرستی۔ اب دیکھیں اس کے اوپر تنوین ختم ہو گئی،
الف لام آئے گی تنوین ختم ہو جائے گی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب میں نے دوسرے ایک چیز کیٹیگری ہے غیر منصرف جمع مکسر اسم پر اگر الف لام آئے، میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ جو ہے نا غیر منصرف ہوتے ہیں جن کی کیا ہوتا ہے کہ دو جو ہے نا وہ شکلیں ہوتی ہیں، مطلب ان کی رفع ایک اور جو نصب اور اس کے ساتھ جر جو ہے وہ دونوں ایک جیسی ہوگی، تو ٹوٹل اس کی دو شکلیں ہوں گی۔ تو اب اس کو جب الف لام دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب ہم اس کی جیسے فقراء یاد ہے آپ کو، اس کو نہ دیکھیں آپ یاد کریں، فقرا میں ہم نے کیا کیا تھا، فقراء، کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ نصب اور جرم دونوں میں زبر لگے گی، یاد ہوگا آپ کو، یاد نہیں ہے تو آپ ضرور وہ ویڈیو دیکھیں، اس میں آپ کو وہ لیکچر ضرور آپ سنیں۔ یہاں پہ فقراء تھا، اس کا رفع فقراء۔ اب جب الف لام لگا دیا تو کیا ہوگا، غیر منصرف فقراء ہوگا فقراء، لیکن جو جر والا ہے اس میں زیر جائے گا۔ الف لام دو کام کرتا ہے، ایک تو تنوین ہٹاتا ہے اور جر میں نیچے آ کے زیر دیتا ہے سب پہ۔ دیکھیں یہاں پہ خاص طور پہ غیر منصرف ہے اور واحد مذکر مؤنث اور یہ ان سب پہ آپ دیکھیں کیسے زیر دے رہا ہے۔ میرا مثال آپ دیکھیں، فقراء سے ہم بنا دیا الفقراء، اب یہ رفع حالت ہے الفقراء، اس کی اب نصب بناتے الفقراء، اب جر کیا ہے الفقراء۔ اولیاء دوسرا مثال، اولیاء الف لام کے ساتھ اولیاء، الاولیاء الفقراء تو الاولیاء الاولیاء۔ اب مسجد آپ کو یاد ہوگا یہ بھی غیر منصرف تھا، مساجد المساجد المساجدی۔ تو یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں کہ غیر منصرف اسما میں جو نا اس یہاں پہ شکلیں چینج ہو گئی۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ اس نے اس کو منصرف بنا دیا الف لام نے، نہیں منصرف نہیں بنا ہوا، لیکن جب الف لام آ گیا تو اس کی ٹوٹل جو ہے نا وہ تھوڑی گرامیٹیکلی اس کے رولز چینج ہو گئے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ اب مثنیٰ بنا دیتے ہیں، کتابانی سے الکتابانی، ٹھیک ہے یہ تو سمجھ میں آ گئی۔ اب کتابانی سے الکتابانی، الکتابین، یہاں پہ کوئی چینج نہیں ہوگا۔ مثنیٰ جمع ان میں کوئی چینج نہیں ہوگا، جیسے الکتابانی الکتابین، سمپل۔ آگے چلتے ہیں، ہاں جی، جمع سالم مذکر اسم پر الف لام، مسلمون، یہاں پہ میں نے کیا بتایا تھا، مسلمون المسلمون، سمپل، المسلمین المسلمین، ٹھیک ہے، مینا میں دونوں میں مسلمین اس میں الف لام داخل کر دیا۔ دیکھیں جمع میں جمع سالم میں مسلمون المسلمون المسلمین کوئی فرق نہیں آیا، ٹھیک ہے، صرف الف لام داخل کر لیا۔ اب جمع سالم مونس میں، اب اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں جب کیا تھا مسلماتن، یاد ہے آپ کو، مسلماتن، اب یہاں پہ تنوین آ رہی تھی، اب یہاں پہ المسلماتو ہو گیا، تنوین ختم ہو گیا۔ میں نے بتایا تھا الف لام تنوین کو نہیں کرتا، جو وہ کیا کہتا ہے کہ الف لام جب ہم نے داخل کیا تو تنوین ختم ہو جائے گی، سنگل حرکت آئے گی، تو مسلماتو ہو گیا۔ اب اس کے نصب میں مسلماتی اور سنگل حرکت، اس کے جر میں بھی مسلمانتی۔ اب کیونکہ اس میں جو نا دونوں میں ڈبل زیر تھا تو یہاں پہ دونوں میں سنگل زیر آ گیا، یہ ہو گیا جمع سالم موصل۔ میں ایک مثال اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو آگے یہ سارے جب یہ اسما قرآن میں یوز ہوں گے تو آپ کو ان کے رولز پتہ ہونا چاہیے، یہ رولز آپ کو یاد رکھنے ہیں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آپ کو جو ہے نا یہ ایک مرتبہ بس سمجھنے ہیں، یاد کرنے، پھر زندگی بھر کے لیے قرآن کو آسانی کے ساتھ سمجھیں اور ہدایت حاصل کرتے جائیں۔ جمع مکسر اسم پر جو جمع مکسر ہم نے نہیں کیا تھا، جیسے کتب، اب کتبن جمع مکسر یاد ہے آپ کو، اس کی اعرابی حالت ہم کیسے شو کر رہے تھے، کتبن کتبن کتبن، بالکل واحد مذکر کی طرح، یاد ہے آپ کو۔ تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں، کتبن کتبن کتبن، تو ہم نے کیا کیا، الف لام ڈال دیا تو تنوین ختم ہو گئی، کتبو الکتابو الکتبو الکتب الکتبی، ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو الکتبو ہو گیا، الکتب الکتبی، وہی میں نے آپ کو بتایا۔ اب باقی بچ کیا، ایک بچا وہ ہے مبنی اسما۔ اب مبنی اسما تینوں شکلیں ایک ہو جاتی ہیں تو اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوتا۔ جیسے مرزا میں نے لکھا ہے، ایک مثال دیا، مرزا کا مطلب ہے بہت سارے مریض، اب اس میں الف لام دے دیا، مرزا الف لام
المرزا المرزا المرزا، تو یہ سب میں الف لام ہم نے ڈال دیا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، مبنی میں تو صرف الف لام ڈالنا ہے، باقی کوئی چینج نہیں کرنا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ابھی آپ کو یہ جو لیکچر میں نے سارے آپ کو اسما بتائے ہیں، جو یہ پچھلے میں اسما آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں سے واحد، مذکر، مؤنث، پھر غیر مسلم، جمع مکسر، پھر مثنی اسم، اور پھر جمع سالم مؤنث، مذکر، جمع مکسر، مبنی، یہ سارے جو اسم میں نے جو بھی آپ کو بتایا ان کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے، آپ کو لکھنے ہیں۔ آپ کیا کریں، کاپی پین یا رجسٹر میں جو بھی آپ کا ہے وہاں پہ بنا کے اس کا چارٹ بنائیں، اور بہت سارے اسما کو استعمال کریں، مجھے جو ہے نا وہ کمنٹ کریں، مجھے ای میل کریں، میں نے ای میل دی ہوئی ہے نیچے ڈسکرپشن میں، یا مجھے کمنٹ میں آ کے وہ سارے دیں۔ جب آپ اپنا کام دیں گے تو وہاں پہ جو مشکلات ہوگی، جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جہاں پہ بھی آپ کو پریشانی ہوگی، تو میں آپ کو جو ہے نا وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس وہ ساری غلطیاں میں آپ کو بتاؤں گا، تو پھر آپ کی اچھی خاصی ریویژن ہو جائے گی۔ دیکھیں یہاں پہ ہم جب آن لائن پڑھتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سوال نہیں کر سکتے، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کے سوالات کے جواب پہلے ہی دے دوں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اگر مجھے کچھ اپنی طرف سے، جب میں تو اسٹیٹک چل رہا ہوں، ایک طرف سے جو ہے نا وہ چل رہی ہے نا فائرنگ، جب آپ ڈائنامک چلیں گے آپ کی طرف سے بھی کوئی چیز مجھے ملے گی، جب جو ہے نا وہ ایکسچینج ہوگی نا چیزیں، تو پھر جو ہے نا آپ کو بھی چیزیں سمجھ میں آئے گی، مجھے بھی آئے گی، میں بھی آپ کو جہاں پہ میں دیکھوں گا آپ کہاں پہ مس ہو رہے ہیں، کہاں پہ آپ کو جو ہے نا چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر میں آپ کو وہ چیزیں بتانا شروع کروں گا، اس پہ پریکٹس کرواؤں گا۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو کوشش کریں، یہ اپنی رجسٹر میں لکھیں، اس کا فوٹو نکالیں، اس کی پکچر لیں، یہ پکچر آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، میرے ای میل میں بھیج سکتے ہیں، آپ جو ہے نا مجھے ہر جو یہ اس میں کمنٹس میں بھی دے سکتے ہیں، تو اس سے آپ کی جو اپنا جو ہے نا وہ سبق ہے نا وہ ضرور پکا ہوگا، اور پھر آگے چلنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ہم جملے بنانے کے بہت قریب ہیں، تو جو بھی دوست ہیں جن کے جو ہے نا وہ طلبہ جو بھی ایسے ہیں جن میں پرابلم ہو رہا ہے، جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مطلب کہیں پہ بھی ان کا مس ہو رہا ہے کوئی ایک چیز بھی، تو وہ جا کے جو ہے نا وہ لیکچر شروع سے دیکھیں، بار بار دیکھیں، تاکہ یہاں تک کمپلیٹ کریں، پھر ہم جملے بنانے کے بالکل قریب ہیں۔ مجھے دعا میں یاد کریں، انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔